آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، آگ جس میں لوہا اور فولاد پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ پھر آخر اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے؟ آپ جانیں گے عشق حقیقی کے اس سفر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے اہتمام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیے اور بولے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ ہی نقصان؟ دف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھود دی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا تو وہ منت مانگ لیتا کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر شیطان کے مشورے سے جو نمرود کے پاس ایک انسان کے روپ میں آیا تھا بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگ گئی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جس وقت پیغمبر خدا کو منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالا جانے والا تھا، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سبھی مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر یہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ عشق حقیقی کا سفر شروع ہو چکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا سفر شروع ہو چکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہو تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر میں تحریر ہے کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کا ورد زبان پر بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے زیادہ تیز تھا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت مناہل بن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا ہے کہ میری پوری زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر چلنے والی آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کو مارتی تھیں۔